God bless you all. ایک خاص سوال پہ آج میں روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کرسمس کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں، یا دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ واقعی یسوع مسیح 25 دسمبر کو پیدا ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم 25 دسمبر کو جو ہے وہ سیلیبریٹ نہیں کر رہے، اور نہ صرف ہم یسوع مسیح کا جنم دن جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جب خدا کا کلام جو ہے وہ مجسم ہوا، جب خدا کا کلام جو ہے وہ جسم لے کر دنیا میں آیا، جب خدا انسان کے روپ میں جسم لے کر زمین پر آیا تاکہ زمین والوں کو بچا سکیں۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں یا کیوں ہمارے لیے یہ دن اتنا بڑا دن ہے۔ تو جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں ایز اے مسیح ہوتے ہوئے، اگر اس خدا کی 3 خوبیاں میں آپ کے سامنے رکھوں، وہ 3 خوبیاں یہ ہیں کہ خدا عادل ہے، اور خدا قدوس ہے، اور خدا محبت ہے۔ یسایہ 30:18 میں لکھا ہوا ہے کہ خدا عادل ہے، وہ منصف ہے، ہی از رائچس، وہ جسٹس ہے، وہ انصاف کرنے والا خدا ہے۔ اور پھر لکھا ہے خدا کے کلام میں احبار 11:44 میں اگر پڑھیں تو لکھا ہے کہ خدا قدوس ہے۔ اب خدا کا قدوس بھی رہنا اور خدا کا عادل بھی رہنا ضروری ہے۔ خدا کی قدوسیت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ عدل کرے، اور اگر خدا عدل نہیں کرتا تو پھر وہ قدوس نہیں ہے، وہ قدوس نہیں ٹھہرتا، اور اگر خدا قدوس نہیں ہے تو پھر وہ خدا نہیں ہے۔ یقیناً خدا عادل ہے، اور خدا پاک ہے، اور خدا قدوس ہے، اور خدا محبت ہے۔ خدا نے عدل کہاں پر کیا؟ خدا نے صلیب کے اوپر اپنے بیٹے کو قربان کر کے پورا عدل کیا۔ باقی مذاہب بھی خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، تو ایک ہی یہ چیز ہے جو مسیحیت کو باقی مذاہب سے الگ کرتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک خدا عادل تو وہ سمجھتے ہیں، لیکن اس خدا عادل کو جو منصف خدا ہے ڈیفائن نہیں کر پاتے۔ وہ اس وقت جب خاص طور پر وہ سوچتے ہیں کہ اچھا اگر میں نے اتنے اچھے کام کر لیے، میں نے یہ کر لیا تو میں خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤں گا، یا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میری نیکیاں جو ہیں وہ میرے گناہوں سے جو ہے وہ زیادہ ہو گئی تو پھر میں خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤں گا۔ میرے عزیزو، اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو کیا واقعی خدا عادل ہے؟ ان کے نزدیک خدا عادل ہے؟ نو، خدا جسٹس ہے، اور اس کی نجات کا جو منصوبہ ہے سب کے لیے نہیں ہے، صرف ان کے لیے ہے جو اس کے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس نے جو عدل کیا ہے وہ صلیب کے اوپر پورا عدل کر دیا، جب ساری دنیا کے گناہ ہیں اس کے اوپر لاد دیے گئے، اور ایک ہی قانون خدا نے بنا دیا، اور وہ قانون یہ تھا، اور وہ قانون یہ ہے کہ جو کوئی اس کے اکلوتے بیٹے کے اوپر ایمان لے کر آئے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جائے گا۔ اور صلیب کے اوپر اس نے جان دے کر اپنی محبت کی انتہا کر دی۔ تو تینوں ان چیزوں میں وہ قائم ہے، خدا عادل ہے، اور خدا قدوس ہے، اور خدا جو ہے وہ محبت ہے۔ اب اس کی محبت جو ہے ہمیں نظر آتی ہے کہ جو کوئی اس کے اوپر ایمان لے آتا ہے وہ آسمان کی بادشاہی کا وارث بن جاتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ اور عدل اس کا یہ ہے کہ اس نے نہ تو اپنے قانون کے اوپر انگلی آنے دی ہے، نہ تو کوئی اس کے قانون کے اوپر، نہ اس کے کوئی عدل کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی قدوسیت کے اوپر کوئی حرف آتا ہے۔ اس نے اپنی قدوسیت کو بھی قائم رکھا ہے، اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ خدا نے یہاں پر عدل نہیں کیا یا خدا یہاں پر قدوس نہیں ہے۔ خدا عادل ہے، اس کا عدل بھی قائم ہے، خدا قدوس ہے، وہ اپنی قدوسیت میں بھی پورا ہے، پھر اس کی محبت بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ That's why we celebrate Christmas۔ اور باقی جو غیر قومیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا خدا شاید وہ یہ کر لے اور شاید وہ کر لے۔ مختلف مذاہب جو ہے وہ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، نیکیاں حاصل کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں وہ تغودوں میں لگے رہتے ہیں تاکہ وہ اس مختی کو، اس نجات کو
وہ حاصل کر لیں۔ ہر مذہب میں نجات کا اور مفتی کا جو ہے وہ کنسیپٹ ہمیں ملتا ہے، اور مختلف طریقوں سے وہ اس نجات کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے خدا نے خود وہ بندوبست کیا جو عادل ہے، جو قدوس ہے اور جو محبت ہے۔ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر کے ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کے لیے فدیے کے طور پر دے دیا، تاکہ ہم اس کے بیش قیمتی لہو سے اس مفتی کو حاصل کر لیں۔ ہمارے گناہوں کا کفارہ مکمل طور پر دے کر اس نے اپنی محبت کو ظاہر کیا۔ God bless you and Merry Christmas.